ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں کے تعلقات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار یہی قریبی لوگ ہمارے ذاتی معاملات میں اس حد تک مداخلت کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے گھر کا سکون برباد ہونے لگتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے رشتہ داروں کے لیے حدود کا تعین کرنا ضروری ہے اور اس سے ہمارے تعلقات اور گھر کے ماحول پر کیا مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اکثر اوقات رشتہ دار ہمارے ذاتی معاملات میں ایسے داخل ہوتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، چاہے وہ مالی مسائل ہوں، شادی بیاہ کے فیصلے، بچوں کی تربیت یا روزمرہ زندگی کے مسائل۔ کچھ رشتہ دار اپنی رائے دینے کو ضروری سمجھتے ہیں اور بسا اوقات یہ رائے زبردستی تھوپی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ دخل اندازی ہمارے تعلقات کو بگاڑ سکتی ہے اور ہمیں الجھن اور دباؤ کا شکار کر دیتی ہے۔ اکثر والدین بچوں کی زندگی کے اہم فیصلے رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے لیے حدود کا تعین کیوں ضروری ہے؟ جب آپ حدود طے کر لیتے ہیں نا، تو آپ کو اپنی ذاتی فیصلوں پر اختیار ملتا ہے۔ آپ کو اپنے خاندان کے معاملات میں دوسروں کی دخل اندازی کم محسوس ہوتی ہے اور آپ اپنے اصولوں پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ حدود طے کرنے سے نہ صرف آپ اپنے اور اپنے گھر کے افراد کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، بلکہ یہ دوسروں کو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ آپ کی ذاتی زندگی میں زیادہ مداخلت نہ کریں۔ حدود رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ رشتہ داروں کو خود سے دور کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی اور ان کی زندگی میں ایک توازن قائم کر رہے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حدود کیسے طے کریں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ رشتہ داروں کو صاف اور سیدھے الفاظ میں سمجھا دیں کہ آپ کی یہ زندگی ہے اور آپ اپنے معاملات میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی رشتہ دار بار بار کسی ذاتی مسئلے میں دخل دیتا ہے تو آپ ایک دوستانہ رویے کے ساتھ اس کو پھر سے سمجھائیں کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے معاملات میں کوئی دخل اندازی کرے، کوئی بولے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں جیسے کہ شوہر، بیوی یا بچوں کے ساتھ مل کر فیصلے کریں کہ کس حد تک رشتہ داروں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ جب گھر کے افراد آپس میں ایک رائے پر ہوں گے نا، تو رشتہ داروں کے دباؤ کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ حدود قائم کرنے کا بہت ہی فائدے ہیں۔ جب آپ نے ایک بار حدود قائم کر لی نا، تو اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ اگر آپ خود ہی اپنی زندگی کے خلاف ورزی کریں گے تو رشتہ دار بھی آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ اس لیے مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر قائم رہیں۔ حدود قائم کرنے اور اس پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس سے سب سے پہلے جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ بچوں پر کم دباؤ ہوتا ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں خود مختاری کا احساس ملتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہی تعلقات بہتر رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خود مختار ہیں آپ، تو وہ بھی آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ان کی حدود طے کرنا ضروری ہے۔ ہر معاملے میں دخل اندازی کی اجازت دینا نہ صرف آپ کی زندگی کو مشکل بنا سکتا ہے، بلکہ آپ کے گھر کا سکون بھی چھین سکتا ہے۔